اب سوال یہ اٹھا ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. جنرل مشرف واقعی غیر ممالک سے احکامات لیتے رہے ہیں یعنی ڈکٹیشن لیتے رہے ہیں یا نہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران؟ امتیاز گل صاحب، یہ بات شہباز شریف نے شروع میں کہی کہ جنرل مشرف غیر ممالک سے ڈکٹیشن لیتے رہے ہیں، اس حد تک تو میرے خیال میں اس میں کافی سچائی ہے. متی اللہ دیکھیں، ڈکٹیشن کون نہیں لیتا، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے زرداری صاحب ہوں، چاہے جنرل مشرف ہوں. ہمارے جیسے ملک کی اپنی ایک مجبوریاں ہوتی ہیں. اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو آپ کی چھوٹا ملک ہونے کے ناطے کرائسس کا بحران کا شکار ہے، اس کے ناطے آپ کی مجبوری بن جاتی ہے. دوسری جو بین الاقوامی ڈپلومیسی جسے کہتے ہیں، اس کی وجہ سے کئی مرتبہ مجبوری بن جاتی ہے. اس کی بہترین مثال برطانیہ اور امریکہ کا اتحاد ہے کہ برطانیہ میں رائے عامہ کئی چیزوں کے خلاف تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ امریکہ اور نیٹو کے دوسرے ارکان نے فیصلہ کیا کہ ہم عراق پہ ہم نے حملہ کرنا ہے، افغانستان میں ہم نے جانا ہے، اس کی وجہ سے ان کو ماننا پڑا. جہاں تک یہ بات ہے کہ امریکہ اور ہماری پالیسی یا ان کی پالیسی ایک ہے، مجھے نہیں معلوم پڑ رہا، سمجھ نہیں آ رہی کہ شریف برادران کو امریکہ سے کیا پرخاش ہے. اس لیے کہ اس وقت جو پالیسی چل رہی ہے، چاہے وہ جنرل مشرف کی تھی، چاہے وہ آصف زرداری اور گیلانی صاحب چلا رہے ہیں، وہ امریکہ، برطانیہ اور ان کے دوسرے اتحادیوں کا ایک طے کردہ مشن ہے، وہ ہے افغانستان اس کو باقاعدہ اقوام متحدہ کی آشیرواد بھی حاصل ہے. اب اس وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی فوج کو اگر امداد مل رہی ہے، اب آنے والی ہے، کافی ساری مل بھی چکی ہے، وہ امریکہ کی طرف سے ہے. ان کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ یہ تو آرمی چیف کے دفتر جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ اختلاف ہے؟ میں یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فوج کے علاوہ سوشل سیکٹر جو ہے، تعلیم صحت، اس میں پنجاب کے اندر بے شمار منصوبے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے تعاون سے چل رہے ہیں، اس میں اکثریتی ووٹ امریکہ کے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں امریکی یا برطانوی رہنما آتے ہیں اسلام آباد، بعد میں آتے ہیں، پہلے رائے ونڈ جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم پڑ رہا، سمجھ نہیں آ رہی ایک پاکستانی کے طور پہ کہ کیوں شہباز شریف صاحب کو یہ بات کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ طالبان اور ہماری پالیسی امریکہ کے خلاف جو ہے وہ ایک ہی ہے. لیکن شہباز شریف نے اسی بیان میں کہا کہ ہم کوئی امریکہ کے خلاف نہیں ہیں، یا جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے ہم نے ہمیشہ کہا ہے، یہ میں وہ لفظ پڑھ رہا ہوں جو انہوں نے کہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ لڑائی نہیں لڑیں گے، تعلقات کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اچھے ہونے چاہیے، مگر امریکہ نے ہمیشہ اپنے مفادات کو پروموٹ کر کے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات، اور یہی امریکہ کا باقی ممالک کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو موجودہ پالیسی ہے وہ پاکستانی افواج سے مختلف ہے؟ کیونکہ آپ تو براہ راست پاکستانی افواج سے رابطے میں ہیں. دیکھیں، امریکہ کی پالیسی کچھ بھی ہو، ہمیں اپنی پالیسی بنانی چاہیے اور ہمیں اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ایکٹ کرنا چاہیے. افواج کی کوئی پالیسی اپنی ہے یا حکومت کی آپ سمجھتے ہیں یہ امریکہ کے خلاف ہے یا حق میں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ قیادت ہے پاک فوج کی، اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ پازیٹیو ہے اور وہ ملک کے مفاد میں جو ہے وہ فیصلے کر رہے ہیں اور اس کے مطابق وہ جو ہے وہ ایکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو بات ہے کہ یہ امریکہ سیاسی قیادت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں رانا صاحب؟ دیکھیں، سیاسی قیادت کے بارے میں میں اگر اس بات پہ جاؤں گا تو پھر اس بات کو تھوڑا جو لمبی ہو جائے گی، لیکن میں یہ بات کہنی چاہتا ہوں جیسے امتیاز صاحب نے فرمایا ہے کہ جی وہ آتے بعد میں ہیں اور پہلے وہ جو ہے وہ رائے بند ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ رائے بند جتنی دفعہ بھی ملنے کے لیے آئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے، میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ان کے سامنے وہ بات کی ہے جو پاکستان کے مفادات میں ہو، اور کبھی بھی ان پنجاب کی حکومت دیکھیں، جی چاہے وہ پاکستانی افواج کی پالیسی ہے یا وفاقی حکومت کی، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے. پنجاب میں اس وقت طالبانائزیشن کی کیا صورتحال ہے؟ کیا واقعی طالبانائزیشن ہو رہی ہے؟ اس کو روکنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پنجاب میں اگر یہ کہا جائے کہ جی یہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں تو میں بالکل اس بات سے انکار نہیں کرتا، لیکن وہ موجود تو ہر جگہ پہ ہیں. وہ کراچی میں بھی ہیں، وہ حیدرآباد میں بھی ہیں. طالبان ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں، آپ ان کو جیسے پہلے بات ہوئی ہے کہ ان کی بہت سی اقسام ہیں، اب میں ان اقسام میں نہیں جاتا، لیکن دہشت گرد جو ہیں وہ ہر جگہ پہ جب کارروائیاں کر رہے ہیں تو ان کی موجودگی تو ہے. طالبان پنجاب کے صوبے میں موجود نہیں ہے رانا صاحب؟ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پنجاب میں طالبانائزیشن ہو رہی ہے، پنجاب میں کوئی ایسی جگہ
جگہ ہے جہاں پہ کوئی ٹریننگ ہو رہی ہے، وہاں پہ کوئی وائلنس کا درس دیا جا رہا ہے، تو یہ قطعی طور پہ غلط ہے۔ حاجی عدیل صاحب یا امتیاز صاحب یا کوئی اور بھی صاحب یہ کسی ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ یہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، میں خود اس بات کے اوپر تیار ہوں کہ میں ان کے ساتھ جا کے اس جگہ کو یہ دیکھیں، بلکہ ہم نے چینلز کو مختلف کو بھیجا ہے جس جگہ کو انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ پنجاب میں کوئی ایریا نو گو ایریا نہیں ہے اور کسی جگہ پہ طالبانائزیشن یا کوئی ٹریننگ یا کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی۔ سنتے ہیں ان کا موقع۔ اس سے تو انکار آپ نہیں کریں گے، جتنے بھی یہ فرقہ واریت کے جو گروپ بنے ہیں وہ پنجاب میں بیس کرتے ہیں، میں نے جو نام بھی لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے خود ٹی وی پروگرام میں، پی ٹی وی کے پروگرام میں ایک یونیفارم آفیسر جن کا لیوی سے تعلق ہے، بریگیڈیئر کے لیول کے تھے، انہوں نے کہا جی ہم خود دیکھتے ہیں کہ جو قبائلی علاقہ ہے بٹوین افغانستان بلوچستان اور پنجاب ڈیرہ غازی خان سے، اس میں انہوں نے نام بھی لیے ہیں کہ فلاں فلاں گروپوں کے کیمپ ہیں، فلاں فلاں علماء کی انہوں نے پلازم کا ذکر کیا ہے، اور وہاں ہم لوگ کچھ مداخلت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا رول وہ نہیں ہے وہاں، تو انہوں نے کہا ہے۔ اور دیکھیں پنجابی طالبان ہم آپ کو کہتے ہیں کہ سوات میں تھے، وزیرستان میں تھے، لیکن اس وقت کوئی مانتا نہیں تھا۔ اور یہ جو جن طالبان نے کہا، دو گروپوں نے کہا کہ ہم نے یہ کیا ہے، ایک لشکر جنگی العالمی اور ایک طالبان الپاکستان الپنجاب، کوئی اس قسم کے نام سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ واقعات ہم نے کیے ہیں۔ یاری صاحب واپس اگر دوسری بات میں کرتا ہوں جی، دوسری بات کہتا ہوں، پاکستان کی فوج، ہم نے کبھی فوج کی تعریف نہیں کی، سوائے 65 کی جنگ کے بعد ہم نے کبھی فوج کے اقدامات کو سپورٹ نہیں کیا ہے، چاہے وہ 71 میں ہوا ہے یا اس کے بعد جو کشمیر کارگل وغیرہ میں ہم نے سپورٹ نہیں کیا۔ لیکن مشرف صاحب کی پالیسی تو ابھی بھی جاری ہے۔ میں عرض کرتا ہوں میری بات سنیں، مشرف صاحب کی پالیسی ابھی جاری ہے۔ آج فوج جو جنگ لڑ رہی ہے، اب مجھے نہیں پتا پاکستان مسلم لیگ کا کیا ہے، پاکستانی فوج کی یہ خواہش ہے، اس کا اظہار انہوں نے کیا ہے کہ افغانستان سے نیٹو فورسز کو فوراً نکلنا نہیں چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ اس بات سے اتفاق نہیں کرتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ اور ان کے ہمخیال بہت ساری جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ افغانستان سے نیٹو فورسز نکل جائیں۔ جی رانا صاحب آپ بتائیں کیا پالیسی ہے آپ کی؟ ہماری اس حصے میں جو پالیسی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری جو ہے وہ ایسی افواج کو دی جائے جو مسلمان ممالک کے اوپر مشتمل ہو، اور امریکہ کی وہاں پہ موجودگی جو ہے وہ ان طالبان کو یا ان دہشت گردوں کو جو ہے وہ ان کو اپنی آئیڈیالوجی کو پھیلانے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے میں جو ہے وہ ان کی مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ سامنے آئے گا آرمی چیف کو، جو آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں چیف منسٹر صاحب کی، صدر ہیں مسلم لیگ نواز کے، وہ تو کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کا یہ موقف افغانستان کے حوالے سے امریکہ میں ہونے والے ڈائیلاگ میں سامنے آئے گا؟ مسلم لیگ نواز اور اس کی قیادت کا یہ موقف جو ہے یہ اس سے پہلے امریکہ سے جو لوگ آئے ان کے ساتھ بھی ڈسکس ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، بلکہ ہم ہی نہیں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے جو ڈرون حملے ہیں، امریکہ کا جو یہاں پہ کردار ہے وہ ان لوگوں کی فیور میں جا رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مدد جو ہے وہ ختم ہو اور ان کو جو سپورٹ مل رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اس معاملے پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی سوچ پاکستان آرمی کی سوچ سے شاید مختلف ہے بظاہر۔ دیکھیں، اگر پاکستان آرمی نے جس طرح سے حاجی عدیل صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا مشورہ دیا ہے تو اٹ مے پاسبل کہ ان کا یہ مشورہ حکومت میں کولیشن پارٹنر ہیں۔ ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ رانا صاحب ہمارے ساتھ رہے گا۔ رانا صاحب ایک مختصر وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے کہ سیاستدانوں کی اور سیاسی جماعتوں کی ایک واضح پالیسی کیا ہونی چاہیے کہ جس سے شدت پسند تنظیموں کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ ایک بریک کے بعد